الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری دور آیا اور بظاہر آپ پر آہستہ آہستہ بڑھاپے کا غلبہ ہونا شروع ہوا اور آخری حج جو فرمایا ہے اس حج میں بعض لوگ بہت نمایاں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ حج اس کے بعد اب ملاقات نہیں ہوگی۔ 1,00,000 سے زیادہ افراد آپ کے ہمراہ تھے اور ان میں ایک بڑی تعداد وہ تھی جنہوں نے فتح مکہ یا اس کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے صرف ایک ہفتہ پہلے جمعے کا جو خطبہ دیا وہ ان کی امامت، قیادت، خلافت اور سیاست پہ بڑی گہری گرفت ہے، اور کبھی ان کے حالات بیان کرنے کا موقع آیا تو آپ دیکھیں اس خطبے کا ایک ایک لفظ کتنی گہری حقیقت میں سمویا ہوا ہے۔ انہوں نے خلافت پر بحث کی اور فرمایا کہ بدر والے خلافت کے مستحق ہیں جب تک ان میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے، اور پھر احد کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ عمر بن العاص اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی خلافت کی کمیٹی میں داخل کیا جائے، اور اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہے، اور جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں میں نے ان کو خلافت کے معاملے میں نہیں گھسنے دیا، تو یہ رہے۔ اس لیے آخری حج کے موقع پہ جو امڑ کے آئے ہیں لوگ، ان کی اکثریت وہ تھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ فرما رہے تھے کہ مجھے دیکھو اور سیکھو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے زندگی کے اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ ہو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے اس ایک آج آخری حج کا سال ہو اور اس کے بعد میں تم میں نہیں رہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت عنایات فرمائی، اور بعض لوگ بڑے ممتاز رہے آپ کی عنایات کے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بہت واضح اور صاف طور پر محبت کا اظہار فرمایا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہونا شروع ہوا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پٹی پیش کی تو آپ نے کس کے اپنے سر کو باندھ لیا، اور مجھے بھی سر درد تھا تو میں نے کہا مجھے تو بہت شدید سر درد ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مجھ سے فرمایا کہ اگر تم عائشہ اس سر درد میں دنیا سے چلی جاؤ تو کیسا اچھا ہو، میں تمہیں نہلاؤں، غسل دوں، پھر اس کے بعد جنازہ پڑھوں، پھر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں۔ اب یہ وہ تعلق ہے جو ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں نے غلط فہمی سے اسے کسی اور معنی میں ان کو تو اعتراض کا کوئی موقع چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا جی میں خوب جانتی ہوں
کہ یہ میری موت کی بات کیوں کی جا رہی ہے تاکہ میں اس گھر سے نکلوں اور میری جگہ کوئی اور آئے. اب وہ بیوی ہیں، محبت ہے، تعلق ہے، انہوں نے یہ جواب دیا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے. اس پہ جو کچھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق اہل تشیع اور وہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے لکھا ہے وہ ناقابل بیان ہے. تو آہستہ آہستہ طبیعت مبارکہ میں اور گراوٹ آتی چلی گئی اور یہاں تک کہ جسم مبارک بھی بڑھ گیا اور پھر آپ نے عام طور پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کی اور کہا کہ پہلی صف میں اور دوسری اور میرے پیچھے والی جتنی میری قریب کی صفیں ہیں ان میں صرف وہ لوگ کھڑے ہوں جو قدیم الاسلام ہیں تاکہ وہ دیکھیں میں کیسے نماز پڑھاتا ہوں. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام بہت پہلے لائے تھے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہوا اور بخار جب آنا شروع ہوا تو آپ نے بخار کے لیے جو ممکنہ چیزیں تھیں استعمال فرمائی اور ایک دن بخار میں شدت آ گئی اور آپ نے کہا کہ جاؤ اور مدینہ منورہ میں جو 7 کنویں ہیں ان میں سے پانی بھرو اور میں ایک جگہ بیٹھتا ہوں. یہ جو ٹب ہے باتھنگ ٹب اس میں اس طرح یہ قدیم سے چلا آتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ انگریزوں نے نکالا ہے، ایسے نہیں ہے، بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا اور آپ نے کہا کہ مشکیزے میرے سر پہ ڈالو اور مشکیزہ ایک ایک کر کے کھلتا گیا اور یخ پانی آپ پہ ڈالا گیا حتیٰ کہ کپ کپی طاری ہوئی اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ بس کرو مجھے اٹھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا گیا اور پھر بخار اور زیادہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو جتنا تم میں سے کسی ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے اعلیٰ پیمانے اور درجے کا مجھ اکیلے کو اس سے دگنا بخار ہوتا ہے تاکہ اللہ میرا اجر بڑھائے. اور پھر نماز کا مسئلہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کہنا شروع کیا کہ آج رات میں کہاں رہوں گا، یہ جو آ رہی ہے رات میں کہاں کس کے گھر رہوں گا. اور روزانہ آپ اپنی کسی نہ کسی بیوی کے ہاں جاتے تھے اور معمول یہ رہا عمر میں کہ فجر پڑھا کے بیٹھے رہتے تھے اور اشراق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے گھر چلے جاتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج یہیں سارا دن اور اگلی رات گزرے گی، تو لوگ آتے تھے وہی ملتے تھے. اور اس دن آپ نے بار بار فرمایا کہ آج رات ہم کہاں رہیں گے، آج رات کہاں رہیں گے. تو جو بیویاں مزاج کو سمجھتی تھیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے گھر رہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اب بس میں چاہتا ہوں عائشہ کے گھر رہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سب بیویوں نے اجازت دی، انہوں نے کہا آپ وہاں رہیں. وہ ایک رات کی اجازت تھی یا اس مرض کی اجازت تھی، اللہ نے قیامت تک کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو یہ عزت بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے بس پھر وہیں رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور میں ان کی تیمارداری میں پھر اتنی مصروف ہوئی کہ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا چیزوں کا، اور بار بار آپ کوئی نہ کوئی بات ارشاد فرماتے تھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ اور اپنے والد کو کہو ابو بکر کو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات اتنی بڑی تھی کہ جیسے کسی آدمی پر پہاڑ گر جائے، اور وہ حیران رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تھی کتنی 18-19 سال کی ہوں گی، لیکن 3 باتیں حدیث میں آئی ہیں کیسی صحیح سوچ تھی ان کی. انہوں نے کہا پہلی بات تو میں نے یہ سوچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اب اس شخص کو آنا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا حکمران اور خلیفہ ہو، کیونکہ حالت طیبہ متغیر ہوتی جا رہی ہے، تو یہاں تو اب اس شخص کو کھڑا ہونا چاہیے جو آپ کے بعد بھی آپ کا قائم مقام.
فرماتی ہے دوسری بات میں نے یہ سوچ لی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میرے والد نے نماز شروع کرائی اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میرے حاسد مجھ سے جلنے والے یہ مجھے تانا دیں گے اور کہیں گے تمہارے باپ کے آنے کی نحوست ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اور تیسری بات جو تھی وہ یہ میرے سامنے تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ بالکل کھڑے نہیں ہو سکیں گے. ابو بکر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کی قرات کریں اور وہ رو نہ پڑے. کان رقیق القلب، ان کا دل اتنا نرم تھا. تو مجھے والد نے بلایا اور مجھ سے کہا، میں نے والد سے جا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں. انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے بات جب ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹی تم جاؤ اور جا کر عرض کرو کہ میری جگہ وہ عمر کو کھڑا کر دیں. تم جانتی ہو کہ میں ان کی جگہ پر کیسے ہی کھڑا ہو سکتا ہوں. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں واپس گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے کہا جاؤ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. وہ بکر کو کہو کہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں. اتنے میں ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا آ گئی تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے پھر کہا حفصہ سے کہ اب تم عرض کرو کہ تمہارے والد نماز پڑھا دیں. جب تیسری مرتبہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور فرمایا وہ عورتیں بننا چاہتی ہو جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں آئی تھیں اور جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. میں جب کہہ رہا ہوں کہ جاؤ اور جا کر اس کو کہو میری جگہ نماز پڑھائے اور بلال رضی اللہ عنہ آ گئے اور آپ نے فرمایا بلال جاؤ اور وہ کر کو کہو میری جگہ پر کھڑے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 3 مواقع ایسے آئے ہیں کہ آپ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی. عشاء کی نماز میں آپ بہت دیر سے تشریف لائے. اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نیند کی وجہ سے اونگنے لگے تو عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے مصلی پہ اور انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عبد الرحمن کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا نبی اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک اپنے کسی امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے. تو یہ دیکھ لو میں نے عبد الرحمن کے پیچھے نماز پڑھی. دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب قبا کی بستی میں 2 گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو پتھر مارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب اطلاع پہنچی تو آپ نے اس سے وقر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وقر اٹھو ہمارے ساتھ چلو اور جا کر ان لوگوں کے درمیان صلح کرا دیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گئے اور بلال رضی اللہ عنہ بھی گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کرا رہے تھے بیٹھے بحث مباحثے اور بات چیت کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ بلال اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو تم لوگ نماز پڑھ لینا. حضرت بکر رضی اللہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ لیں ہم اگر آپ کو آنے میں تاخیر ہو. آپ نے فرمایا نماز پڑھ لینا. وہ پہلا دن تھا جب حضرت بکر رضی اللہ عنہ نماز شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ پیچھے کی طرف ہٹے ہیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب وہ نماز شروع کر دیتے تھے تو کان لا یلتفت وہ ادھر ادھر کوئی انہیں پھر خبر نہیں رہتی تھی نہ وہ دیکھتے تھے نہ وہ سنتے تھے. اللہ کے ساتھ ایسا ان کا ربط جڑ جاتا تھا. تو لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے پیچھے سے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا. ایک ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا تالی بجے اور ایک ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ایسے. یہ ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا. اسی لیے یہ جو بعض لوگ سما قوالی ایسی چیزیں سنتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں تو یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہو جاتی. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز میں بار بار ایسے کیا تو وقر رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ نماز پڑھائے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں نے جب زیادہ کیا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے نماز میں ہی دیکھا کہ کیا بات ہو گئی ہے ایسی سب لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی پیچھے کی طرف تو ہٹے.
آپ نے کہا نہیں ابو بکر کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور وہ کہتے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز میں ہی آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر نیچے کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ شرف اور عزت دی. لیکن وہ وقت اور تھا اور اب وقت اور تھا. اب سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ پس و پیش کا اظہار کیا اور پھر جب بلال رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور کہا کہ آپ کے لیے حکم ہے تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تم نماز پڑھا دو. انہوں نے کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں. یہ وہ سارے خلافت کے اشارے تھے. پچھلے جمعے کو آپ نے سنا تھا حج کے لیے امیر انہیں مقرر کر کے بھیجا تھا. اب آخری چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی ان کے حوالے کیا اور اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لانا شروع ہوئے. ایک دن بلایا سب کو اور کہا میرے پاس صرف وہ لوگ آئیں جو انصار ہیں. اور انصار آئے اور فرمایا مہاجرین کو باہر نکال دو. مہاجرین سب اٹھ کر چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں تمہیں بتاؤں, تم نے میری مدد کی اور تم نے مجھے اپنے گھر رکھا اور تم نے مجھے اس وقت مدد دی جب دنیا میں کوئی مجھے مدد دینے والا نہیں تھا. میرے انصار, فرمایا لوگ ساری دنیا میرے لیے قمیص کی طرح ہے اور تم میرے لیے بنیان کی طرح ہو. تم میرے جسم سے چمٹے ہوئے ہو. اور انصار کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میری اور تمہاری قبریں ایک ہو جائیں؟ انصار کی کافی نہیں ہے کہ میں اور تم ایک ہو گئے؟ اور پھر فرمایا انصار میں تمہیں ایک بات بتاؤں, میرے بعد تم دیکھو گے اوسر تم لوگوں کو خلافت میں عہدے ملیں گے اور تم دیکھو گے کہ کبھی کبھی تمہارا حق بھی مارا جایا کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ کا اللہ کے رسول بالسیف, ہم تلوار کے ذریعے اپنا حق وصول کر لیں. یہ جتنے بھی لوگ حقوق کی بحث کرتے ہیں نا اور فرائض کو بھول جاتے ہیں, بڑا سبق ہے اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے جو امن قائم کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تلوار کو اور آپ نے فرمایا نہیں, یاد رکھو میرے بعد تم دیکھو گے سب چیزیں کہ تم پہ دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے, لیکن میری بات یاد رکھنا تلقانی علی الحوض, انصار والوں میں وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر پہ میں ملوں گا اور بالکل عہدوں کی خاطر نہیں لڑنا. جتنا سیاسی بحران اٹھ سکتا تھا اس سارے سیاسی بحران پہ اس ایک فکرے نے بند باندھ دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عہدے لے لے کے گھر جاتے تھے انصار کے اور کہتے تھے لے لو عہدہ, ہو جاؤ گورنر, بن جاؤ سیکٹری, یہ کر لو یہ کر لو. اور وہ کہتے تھے حضرت نے حوض کوثر کا وعدہ فرمایا تھا, بس ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہاں ملاقات ہوگی, کچھ نہیں لینا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر سارے لوگوں میں کیا مہاجرین کیا انصار کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ وہ سارا خطبہ ہی ساری تقریر ہی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو ابو بکر کو, میری مسجد کی طرف جتنے دروازے ہیں لوگوں کے گھروں کے سب بند کر دیے جائیں الا خوخت ابی بکر, ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا تاکہ انہیں آسانی رہے مسجد میں آنے میں. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے بڑے لفظ کیا ہوں گے. وہاں فرمایا تھا کہ انت صاحبی علی الحوض, ابو بکر تم میرے ساتھ حوض کوثر پہ بیٹھو گے. اس دن فرمایا کہ امن الناس, سب سے زیادہ دنیا پر مجھ پہ احسان کرنے والا ابو بکر. پھر فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا اور میں نے بدلہ نہ دیا ہو, بس یہ ابو بکر ایسا ہے اس کے احسانات کا بدلہ خدا ہی دے تو دے, میں نہیں اسے پورا کر سکتا. امن الناس, یہیں سے علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ امن الناس بر مولا ما, میرے آقا اور میرے مولا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی منقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور آپ نے فرمایا لوگوں ایک آدمی ہے اور اللہ نے اس کو اختیار دیا وہ چاہے دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلا جائے,
اور پھر اس نے اللہ کی رفاقت اختیار کرنے کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ابو سعید جوان لڑکے تھے خدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اس ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو ہر بات پہ رونا آتا ہے، کتنے نرم دل کے مالک ہیں۔ وہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہمیں پتا چلا، ہم سمجھتے تھے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی ہوگا، آپ نے اس کا قصہ بیان کیا، اس دن پتا چلا کہ جناب والا ہی کے متعلق۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، والد کے پاس آئیں اور کہنے لگی والد میں نے رات خواب میں دیکھا ہے 3 چاند اترے ہیں اور میرے حجرے کی جو صحن ہے، جو میرا حجرہ ہے، اس میں تینوں زمین میں چلے گئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا 3 بڑی بڑی ہستیاں تمہارے حجرے میں دفن ہوں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور کہا میرے شوہر اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کھڑی ہوں اور میرے ارد گرد گائیں ہی گائیں ہیں اور وہ بری طرح ذبح کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارد گرد کبھی بہت سے بڑے بڑے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، جمع ہو جائیں گے، یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حیران ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاؤ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مسجد لے چلو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ میرے والد کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ جب چلے ہیں گھر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف عباس چچا اپنے رضی اللہ عنہ ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور بس چلنے سے بھی معذوری ہو گئی تھی، اور دوسری طرف ایک اور آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ دوسرے آدمی کون تھے؟ اب اس پہ دیکھو، یہ ہے جن لوگوں کے ذہن میں شرارت ہوتی ہے نا، وہ ایسی چیزوں کو بہت اچھالتے ہیں، نہ اعتراض کرے۔ بچے ہمیشہ اعتراض سے اور جہاں تک ہو سکے کسی آدمی کے کام کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس میں لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے آدمی کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ بالکل سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ عائشہ علی کا تو نام لینا بھی نہیں گوارا کرتی تھی، اسی لیے صحیح بخاری میں آیا۔ اور بے وقوف جو لکھتے ہیں نہیں جانتے کہ دوسرا آدمی بدلتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ رکھا ہے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے شانے پر اور دوسرا ہاتھ رکھا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شانے پر، پھر علی رضی اللہ عنہ ہٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو دیکھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر اسامہ ہٹے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا حبشی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر وہ ہٹے ہیں تو چوتھے آدمی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے فضل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آدمیوں کو بدلتے رہے ہیں، اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دوسری طرف ایک مرد تھا، اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، آدمی بدلتا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مسجد میں پہنچے وہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حالت تھی، وہ نماز پڑھا رہے تھے اور رو رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو وہ خوشی سے پیچھے کو ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مکان ابوبکر اپنی جگہ پر رہے اور قریب پہنچ کے آپ نے کہا مجھے ابوبکر کے الٹے ہاتھ پر بٹھا دو تاکہ میں نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ابوبکر رکوع میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے ہیں۔ وفات سے پہلے کی یہ نماز ہے، آخری نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ملے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کے، بخاری وغیرہ میں اس کی شروع میں آیا ہے، اور اس رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ کسی جو کہتے ہیں نا فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، انہیں اس حدیث پر بھی غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ رکعت ہی نہیں ہوئی تھی، ابوبکر رضی اللہ عنہ رکوع میں تھے، صحیح حدیث میں آیا آ کے رکوع میں شامل ہوئے
اور آپ نے کہا کہ تم نماز پڑھاتے رہو وہ کرو، اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکعت، اسی لیے حنفی اور مالکی ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل کو دیکھیں گے کہ حیات طیبہ کے آخر پر کیا کیا ہے، کیونکہ ممکن ہے پہلی وہ بات ہوتی رہی ہو پھر آخر پہ کینسل ہو گئی ہو۔ یہ حنفیہ کی دلیل ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوئی تھی اس دن، جس دن وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رکوع میں ملے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر بات کریں۔